السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم کریں گے لائف سائیکل آف بیکٹیریوفیج کہ بیکٹیریوفیج کا لائف سائیکل کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو بیکٹیریوفیج جب فیج وائرس، اس وائرس کو کہا جاتا ہے جو بیکٹیریا پر اٹیک کرتا ہے، اس کو فیج وائرس کا نام دیا جاتا ہے جب بیکٹیریوفیج کہا جاتا ہے۔ تو اس کا لائف سائیکل یہ 2 اسٹیپس میں، یعنی ایک اس کو لائٹک سائیکل کہا جاتا ہے اور دوسرا اس کو لائسوجینک سائیکل کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لائٹک سائیکل۔ تو لائٹک سائیکل، اس میں پہلا جو اسٹیپ آتا ہے وہ ایڈزارپشن ہوتا ہے۔ ایڈزارپشن یا اس کو اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ اٹیچمنٹ، ایڈزارپشن، اٹیچمنٹ۔ اور دوسرا اس کا اسٹیپ، اس کو پینیٹریشن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح سے ایک بیکٹیریا اس کی سیل وال کے اوپر ایک سائٹ ہوتی ہے جہاں پر وائرس اٹیچ ہوگا، اس کو کہتے ہیں ریسیپٹر سائٹ۔ ریسیپٹر سائٹ اس کو کہا جائے گا۔ اور وائرس آ کر اپنی ٹیل فائبرز کی مدد سے اس ریسیپٹر سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایڈزارپشن، کہ کس طریقے سے فیج وائرس بیکٹیریا کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اپنی ٹیل اور ٹیل فائبرز کی مدد سے یہ ریسیپٹر سائٹ کے ساتھ بیکٹیریا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اب یہ جو اس کی ٹیل ہے، اب ٹیل جو ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائسوزائم۔ یہ انزائم ہوگا اس میں، انزائم۔ تو اس میں ایک انزائم موجود ہوگا جس کو لائسوزائم کہا جاتا ہے، لائسوزائم۔ اب لائسوزائم، اب یہ انزائم جہاں پر اس کی ٹیل میں موجود ہوگا، یہ انزائم اس کی جو سیل وال ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا شروع کرے گا، یعنی پورشن آف دی سیل وال۔ تو سیل وال کا ایک پورشن جہاں پر یہ اٹیچ ہوگا، وہاں سے سیل وال کا جو پورشن ہے اس کو ڈیزولو کرے گا، اور جس کے نتیجے کے طور پر سیل وال میں ایک پور ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کی جو ٹیل ہوتی ہے اس کے اندر ایک کور پروٹین ہوگی۔ کور پروٹین یعنی ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر ہوگا، اور اس کی ٹیل سرنج کی طرح کام کرے گی۔ جس طرح سے انجیکشن کے لیے سرنج کا استعمال کرتے ہیں اور سرنج کے لیے مٹیریل کو باڈی کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو یہ جو اس کی ٹیل ہے اس کے اوپر شیت ہوتی ہے، تو اس کی شیت کنٹریکٹ کرے گی۔ تو جب شیت کنٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ جو ٹیوب ہے یہ اس کے اندر پینٹریٹ کر جائے گی۔ تو جو کور ٹیوب ہے وہ بیکٹیریا کے اندر پینٹریٹ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیل کے کنٹریکٹ کرنے کی وجہ سے، اس کی کنٹریکشن کی وجہ سے، یعنی اس کی جو شیت ہے ٹیل کی، تو شیت کنٹریکٹ کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ٹیل کے سینٹر میں کور پروٹین ہوتی ہے، ٹیوب لائک پروٹین ہوتی ہے، تو وہ بیکٹیریا کے اندر پینٹریٹ کر جائے گی، اور اس کے وجہ سے اس کا جو ڈی این اے ہے اس بیکٹیریا کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب اس بیکٹیریا کا اپنا ڈی این اے بھی ہوگا،
اس کا اپنا ڈی این اے بھی ہوگا جہاں پر، جس کا اپنا بیکٹیریل ڈی این اے ہوگا، بیکٹیریل ڈی این اے، اس کا بیکٹیریل ڈی این اے ہوگا۔ اب یہ جیسے ہی وائرس کا ڈی این اے، اب اس عمل کو کہتے ہیں پینیٹریشن۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو پینیٹریشن کہا جاتا ہے، پینیٹریشن، پینیٹریشن۔ وائرس کا ڈی این اے اس کا بیکٹیریا کے اندر داخل ہونا، دیٹ از کالڈ پینیٹریشن۔ اب پینیٹریشن ہو گئی، ڈی این اے، وائرل ڈی این اے بیکٹیریا کے اندر داخل ہو گیا، اور جیسے ہی یہ داخل ہوگا یہ بیکٹیریا کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لے گا، اور یہ جو وائرس کا ڈی این اے ہے یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی اس کی۔ اب بیکٹیریا کی جو میٹابولک مشینری ہے اس پر وائرس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وائرس کی اپنی کوئی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی جس سے وہ اپنا ڈی این اے بنا سکے، اپنا پروٹین کوڈ بنا سکے، ہیڈ بنا سکے، ٹیل بنا سکے، تو وہ ہوسٹ کی میٹابولک مشینری اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وائرس انٹر ہوگا یہ بیکٹیریا کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لے گا، اور جس کے نتیجے کے طور پر جہاں پر نیا ڈی این اے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، نیا ڈی این اے بننا شروع ہو جائے گا جو کہ وائرس کا ڈی این اے ہوگا۔ اس طرح سے جہاں پر یہ نیا ڈی این اے بننا شروع ہو جائے گا اس کو ریپلیکیشن کا پروسیس کہتے ہیں۔ اب یہ جو ریپلیکیشن کا پروسیس ہے یہ اس کے اندر ہوگا، یعنی پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ایڈزارپشن ہوتے ہیں، اور دوسرا سٹیپ اس کو پینیٹریشن کہا جاتا ہے، پینیٹریشن، اور تیسرا سٹیپ اس میں، یعنی یہ دونوں ڈائیگرام میں اکٹھے دکھائے گئے ہیں، میں اس کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا۔ اب جہاں پر یہ ڈی این اے داخل ہو گیا ہے اور اس کی ریپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، نیا ڈی این اے وائرس کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ بیکٹیریا کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لے گا۔ جہاں پر ایک ٹائپ کی ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گی کہ جو وائرل ڈی این اے وہ ماسٹر ہوگا اور جو بیکٹیریا ہے وہ سلیو ہوگا۔ جو جس طرح سے وائرل ڈی این اے انڈیوس کرے گا بیکٹیریا وہی کرے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر پھر ہیڈ اور ٹیل، یعنی یہ اس طرح سے ہیڈ اور ٹیل بننا شروع ہو جاتی ہیں، وائرس کی ہیڈ اور ٹیل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ڈی این اے ہے یہ اس کے ہیڈ میں داخل ہو جائے گا، ہیڈ کے اندر پیک ہو جائے گا، اور جب یہ ہیڈ کے اندر پیک ہو جائے گا اس طرح سے ڈی این اے اس ہیڈ کے اندر اس طرح سے پیک ہو جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ ٹیل اٹیچ ہو جائے گی، یہ ٹیل اٹیچ ہو جائے گی، اور اس طرح سے اس کے اندر فیج وائرسز ان کی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اسمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ اٹیچ ہوتا ہے، پینیٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے، وہ انیشل انفیکشن پوائنٹ ہوتا ہے، تو انیشل ٹائم ہوتا ہے، انفیکشن ٹائم ہوتا ہے، تو ود ان تقریباً 20 منٹس، 20 منٹ کے اندر اندر اس کے اندر تقریباً 200 نیو بیکٹیریو فیج ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بیکٹیریو فیج بن جائیں گے، تقریباً 200 نیو بیکٹیریو فیج اس بیکٹیریا کے اندر بن جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے طور پر بیکٹیریا یہ بسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اس لیے اس کو لائٹک فیز کہا جاتا ہے، لائٹک فیز سائیکل کہا جاتا ہے، لائٹک سائیکل کہا جائے گا، یا اس کو ویرولینٹ فیج بھی کہا جاتا ہے، ویرولینٹ فیج۔ اب جو ویرولینٹ فیج ہے، تو ویرولینٹ فیج میں، ویرولینٹ فیج
تو ویرولنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ڈیزیز کاز کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، تو ویرولنٹ فیج یہ ڈیولپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد بیکٹیریا بسٹ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ڈائیگرام کے لحاظ سے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، نمبر 1 سے۔ اب جہاں پر یہ دیکھیں کہ جو وائرس اٹیچ ہو رہا ہے اور یہ ٹیل کی مدد سے اٹیچ ہوگا، ٹیل میں انزائم ہوگا لائسوزائم، جہاں پر پور بنے گا، سوراخ ڈیولپ ہوگا، اور اس کی جو ٹیل ہے اس کی کور ٹیوب یہ اندر داخل ہوگی اور اس کے راہ سے ڈی این اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ بیکٹیریا کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لے گا۔ اب یہ بیکٹیریا کی تمام ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کنٹرول کر لے گا اور اس کے بعد یہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب جہاں پر یہ نئے ڈی این اے ان کی فارمیشن اینڈ سنسس سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ٹیل کی جو سنسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، ہیڈ کی سنسس سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا اپنا ڈی این اے ٹوٹ جائے گا۔ تو جہاں پر سنسس آف وائرل پروٹین ہوگی، دوسرا اسٹیپ۔ اور تیسرا اسٹیپ اس میں جو آئے گا یہ ہے ایمپٹی فیز ہیڈز اینڈ فیز ڈی این اے، یعنی اب جہاں پر ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو گئی ہے، نیا ڈی این اے اس کی فارمیشن ہو گئی ہے اور جو ہیڈ ہے وہ بن چکا ہے۔ اب ہیڈ آپ نے پڑھا تھا کہ پروٹین یعنی کیپسڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ٹیل بھی پروٹین ہوتی ہے۔ اب جہاں پر ایمپٹی فیز ہیڈز یعنی جس کے اندر ابھی ڈی این اے نہیں ہے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ 4 ہے، اس کو کہتے ہیں میچوریشن، یعنی اب جہاں پر یہ وائرس جو ہے یہ میچور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہیڈز آر پیکڈ ود ڈی این اے، اب ڈی این اے جو ہے وہ ہیڈ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ جو ٹیل ہے جس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ اب لکھا ہوا ہے کالرز، شیٹ، بیس پلیٹس، ٹیل فائبرز آر اٹیچڈ، یعنی یہ ساری جب ہیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، کالر بھی اٹیچ ہو جائے گا، شیٹ بھی اٹیچ ہو جائے گی، بیس پلیٹ بھی، اور ٹیل فائبرز بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے اس کے اندر نئے فیز وائرسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلا پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ، یعنی اس طرح سے آپ نے اسٹیپ یاد کرنے ہیں، اس کے ساتھ پھر ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے۔ عام طور پر جو کویشچن آتا ہے لینتھی کویشچن جو 4 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے یا تو لائٹک جو سائیکل آ جاتا ہے یا پھر لائسوجینک سائیکل آ جاتا ہے۔ اب جہاں پر یہ جو فیز وائرسز ہیں یہ تقریباً 200 ہو جائیں گے، ان کی تعداد انکریز کر جائے گی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیکٹیریا کی سیل وال بسٹ ہو جائے گی، بیکٹیریا بسٹ ہو جائے گا، بیکٹیریا بسٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو فیز وائرسز ہے جہاں سے ریلیز ہوں گے، جہاں پر فیز وائرسز ریلیز ہوں گے۔ اب جہاں پر جو فیز وائرسز ریلیز ہوتے ہیں وہ پھر آگے جا کر کسی اور بیکٹیریا پر اٹیک کریں گے اور وہاں پر دوبارہ لائٹک سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لائسوجینک سائیکل یہ کیسے ہوگا۔ اب اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تو زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ تو لائسوجینک فیج سائیکل، تو لائسوجینک سائیکل، اب اس میں یہ ہوگا کہ باقی سارے سٹیپ وہی ہوں گے۔ اب مثلا یہ ایڈزارپشن ہے اور جہاں پر پینٹریشن لکھا ہوا ہے کہ فیج وائرس اسی طرح سے آ کر بیکٹیریا کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور اس کی پینٹریشن ہوگی، وہ اپنا ڈی این اے اس کے اندر داخل کرے گا، ڈی این اے داخل کرے گا۔ اب جہاں پر ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں ان کے نتیجے کے طور پر ہمیشہ بیکٹیریا کی بسٹنگ نہیں ہوگی۔ اب جہاں پر یہ ہوگا کہ جو وائرس کا ڈی این اے ہے یہ
اس کی جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرتا. تو جو بیکٹیریا کا ڈی این اے ہے وہ برقرار رہے گا, وہ فنکشنل رہے گا. اب ہوگا کہ یہ جو ڈی این اے ہے جو جہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ جو ڈی این اے ہے یہ اس وائرس کا حصہ بن جائے گا, یعنی اس کے ساتھ یہ جہاں پر اٹیچ ہو جائے گا. یہ وائرس کے ڈی این اے یعنی جو بیکٹیریا کا ڈی این اے ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گا, اور یہ جو ان کی اٹیچمنٹ ہوگی یہ کئی جنریشن تک کنٹینیو رہ سکتی ہے. اب اس کو یہ جو دونوں کی آپ کہہ دیں کہ کمبینیشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ وائرل ڈی این اے بیکٹیریا کے ڈی این اے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, تو اس کو نام دیا جاتا ہے پروفیج. کیا کہا جائے گا؟ اس کو پروفیج کہا جائے گا, پروفیج. اب جہاں پر یہ کون سا سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے؟ جہاں پر لائسوجینک سائیکل سٹارٹ ہو گیا, لائسوجینک سائیکل سٹارٹ ہو گیا. اب لائسوجینک سائیکل جب سٹارٹ ہو جائے گا, یہ بیکٹیریا ہے اور یہ اس کا اپنا ڈی این اے ہے, اپنا ڈی این اے, اور اس کے ساتھ وائرس کا ڈی این اے اٹیچ ہو جائے گا. وائرس کا ڈی این اے اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہو جائے گا. اب اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ پروفیج کہا جاتا ہے. پروفیج یہ ٹرم آپ نے یاد رکھ لی ہے کیونکہ یہ اکثر شارٹ کویسچن میں آ جاتی ہے کہ پروفیج کس کو کہا جاتا ہے. تو جب وائرل ڈی این اے بیکٹیریا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, بیکٹیریا کے ڈی این اے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, تو اس کو پروفیج کہا جاتا ہے. اور یہ پروفیج یعنی کئی نسلوں تک کنٹینیو رہے گی, اور دونوں وائرس اور بیکٹیریا پیسفلی کوگزسٹ کریں گے, امن کے ساتھ اکٹھے رہیں گے, اور ان کے درمیان ایک ٹائپ کی ہوسٹ گیسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گی. اب ہوسٹ گیسٹ آپ سمجھتے ہیں مہمان اور میزبان, اب دونوں میں ہوسٹ گیسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گی. اب یہ بیکٹیریا نارملی ڈیوائڈ کرے گا, نارملی ڈیوائڈ کرے گا کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ بائنڈری فیشن ہوتی ہے, اور بائنڈری فیشن کے نتیجے کے طور پر ایک بیکٹیریا سے دو بیکٹیریا ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ایک بیکٹیریا سے دو بیکٹیریا ڈیولپ ہو جائیں گے. اب یہ جو دو بیکٹیریا ڈیولپ ہوں گے, ان کے اندر اس طرح سے بیکٹیریا کا ڈی این اے بھی موجود ہوگا, اور ان کے اندر جو دوسرا ہے وائرل ڈی این اے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا. اس کے بعد آگے تقسیم ان کی ہوگی کہ مثلا اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے تو اس سے بھی آگے پھر دو بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں. اس طرح سے اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے, اس سے بھی آگے دو بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں. اب ان بیکٹیریا کے اندر بھی یہ بیکٹیریا کا ڈی این اے ہوگا, بیکٹیریا کا ڈی این اے ہوگا, بیکٹیریا کا ڈی این اے ہوگا, یہ بیکٹیریا کا ڈی این اے ہوگا, اور ان کے ساتھ یہ وائرس کا ڈی این اے بھی موجود ہوگا. اس طرح سے یہ وائرس کا ڈی این اے بھی موجود ہوگا جہاں پر, اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ نسل در نسل چلتا رہے گا. یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا. جتنے بھی نئے بیکٹیریا کی فارمیشن ہوگی ان تمام کے اندر وائرس کا ڈی این اے موجود ہوگا. تو ان کے آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگی, ہوسٹ گیسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے.
اب اس میں جب تک یہ صورتحال رہے گی یہ پروفیج کی صورت میں موجود رہیں گے، اس پر کوئی اور بیکٹیریا یا کوئی اور جو وائرس ہے یا کوئی کسی اور اسٹرین کا وائرس ہے وہ ان پر اٹیک نہیں کرے گا جب تک یہ پروفیج کی حالت میں رہیں گے۔ اس کے بعد بعض کا اسپونٹینیسلی یعنی خود بخود، اسپونٹینیسلی یعنی خود بخود یا انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے ان کی ایکسیشن ہو جاتی ہے۔ ایکسیشن ہو جائے گی۔ اب ایکسیشن سے مراد کیا ہے کہ مثلا جو بیکٹیریا ہے اس کا جو ڈی این اے ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، جیسا سے یہ اور یہ ڈی این اے سیپریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ انوائرمنٹل ہوگی یا اسپونٹینیس ہوگی کہ وائرس کا ڈی این اے بیکٹیریا کے ڈی این اے سے علیحدہ ہو جائے گا، سیپریٹ ہو جائے گا۔ اب اس کو انڈکشن کہا جاتا ہے۔ انڈکشن کیا کہا جاتا ہے؟ انڈکشن کہا جاتا ہے۔ اس کو انڈکشن کا نام دیا جائے گا جب وائرس کا ڈی این اے بیکٹیریا کے ڈی این اے سے علیحدہ ہو جائے، ایکسیشن ہو جائے، سیپریٹ ہو جائیں، ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں، کٹ جائیں، ایکسیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انوائرمنٹل کنڈیشنز ان میں رول ادا کر سکتی ہیں۔ جب بعض کا بیکٹیریا کے اندر ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جائیں تو جس کے نتیجے کے طور پر وائرس کا ڈی این اے بیکٹیریا کے ڈی این اے سے سیپریٹ ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی سیپریٹ ہوگا تو دوبارہ کون سا سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا؟ دوبارہ لائٹک سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ سارا سائیکل دوبارہ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو لائٹک سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جس کے نتیجے کے طور پر آخر کار بیکٹیریا بسٹ کرے گا اور اس میں سے نئے بیکٹیریا ریلیز ہوں گے جو دوسرے بیکٹیریا پر اٹیک کر سکیں گے۔ اس لیے یہ جو لائسوجینک سائیکل ہے اس کو عام طور پر ٹیمپریٹ فیج کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹیمپریٹ فیج، اس کو ٹیمپریٹ فیج کہا جاتا ہے۔ ٹیمپریٹ فیج، ٹیمپریٹ فیج کہا جاتا ہے یا اس کو لائسوجینک فیج کہا جاتا ہے۔ جبکہ وہاں پر بیکٹیریا کی بس آپ نے دیکھا کہ ویرولنٹ فیج کا نام دیا جاتا ہے۔ ویرولنٹ فیج اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیکٹیریو فیج کا لائف سائیکل یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے مین سٹیپ کو دیکھنا ہے۔ اگر لائٹک سائیکل ہے تو اس کے مین سٹیپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے مین سٹیپ کون سے ہیں۔ تو اس میں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس کے جو مین سٹیپس ہیں تو وہ سارے وہی، یعنی اس میں ایڈزارپشن ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے ایبزارپشن، وہ ہوتا ہے جذب کرنا، یہ ہے ایڈزارپشن، اٹیچ ہونا۔ تو پینٹیشن ہے، اس کے بعد سنسز آف وائرل ڈی این اے ہے، پروٹین ہے، پھر ایمپٹی فیج ہیڈ اور فیج ڈی این اے ہے، اس کے بعد میچوریشن ہے، اس کے بعد وہ کالر شیٹ بیس پہ اٹیچ ہو جائے، اس کے بعد بیکٹیریا بسٹ ہو جاتا ہے، نئے بیکٹیریا ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ آگے اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ تو لائٹک سائیکل ہوگا۔ جبکہ لائسوجینک سائیکل میں جو وائرس کا ڈی این اے ہے وہ بیکٹیریا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور دونوں پیسفلی کو ایگزسٹ کریں گے، جس کو ہوسٹ گیس ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، اور یہ کئی نسلوں تک کنٹینیو رہے گی۔ تو اس کے بعد انوائرمنٹل کنڈیشنز یا اسپونٹینیس یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب علیحدہ ہو جائیں گے تو دوبارہ یہ لائٹک سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج۔ اللہ حافظ۔